بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ بزرگان ملت، عزیز دوستو، اسلامی نوجوانوں، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، یہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں اور نہ ہی کوئی خطاب ہے، یہ ایک درس ہے، اس کو میں دینے جا رہا ہوں۔ درس کی شکل میں آپ کے سامنے معلومات آئیں گی اور جہاں تک ہو سکے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اسی عنوان پر ایک چھوٹا سا کتابچہ آپ کو ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ مزید کسی کو چاہیے تو انشاءاللہ ہمارے محمد بھائی کے پاس فون نمبر دے دیجئے، انشاءاللہ ان تک پہنچا دیا جائے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، لفظ منہج ان دنوں میں کوئی نیا لفظ نہیں، علماء تو علماء، عوام کی زبان پر بھی لفظ منہج آ چکا ہے۔ فلاں شخص منہج پر ہے، فلاں شخص منہج پر ہٹ گیا ہے، منہج سے ہٹ گیا ہے، فلاں شخص منہج سے دور ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں عام طور ہم سنتے رہتے ہیں۔ آخر یہ منہج ہے کیا؟ دیکھیے، وہ لوگ بھی منہج پر بات کرنے لگے ہیں جو منہج کے میم سے بھی واقف نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کسی کو نیچا بتانا نہیں ہے، یہ علم ہے، علم کی حیثیت سے اس کو سیکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ پہلے منہج کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، منہج کیا ہے، لفظ سلف کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، پھر منہج آپ کو کہاں ملے گا، منہج کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، منہج کو کیسے سیکھا جائے گا، اس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر امت کو ہم نے ایک منہج دیا، بلکہ ایک شریعت دی اور ایک منہج دیا۔ تو پتہ چلا کہ شریعت ایک چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے منہج کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور شریعت کس کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام شریعت ہے۔ ہماری شریعت کہاں ملے گی؟ قرآن اور حدیث کے اندر ہماری شریعت ملے گی۔ شریعت یہاں تو مکمل ہو چکی، پھر اس کے بعد منہج کیا چیز؟ منہج نہج ینہج، نہجن، منہج و منہاج۔ نہج ینہج سے نکلا ہوا ہے۔ نہج ینہج کے معنی راستہ چلنا، نہج ینہج کے معنی راستہ چلنا، راستہ بنانا، اس کو نہج ینہج کہا گیا ہے، اسی کو نہج کہا گیا ہے۔ فلاں کے نہج پر چلے جاؤ، فلاں کے راستے پر چلے جاؤ، اور فلاں کے منہج پر چلے جاؤ، فلاں کے منہاج پر چلے جاؤ۔ اور عام طور پر سلیبس کو بھی منہج کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مقررات المنہج
کس کو کہتے ہیں؟ سلیبس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو ہم لفظ سلف سے ملاتے ہیں۔ اس کو جب سلف سے ملاتے ہیں تو سلف سے کون مراد ہے؟ سلف سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کی ذرا وسعت کی جائے تو تابعین اور تابع تابعین بھی اس کے اندر آتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد آنے والوں کا، تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ صحابہ کا زمانہ رہا، اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آیا۔ چنانچہ علماء اکرام کہتے ہیں سلف کے اندر صحابہ بھی آتے ہیں، تابعین بھی آتے ہیں، تبع تابعین بھی آتے ہیں، اس کے بعد ضلالت عام ہونے لگی، اور اس کے اندر سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کے طریقے کو، صحابہ کے منہج کی بڑی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، اور ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى، اس کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی واضح ہو گئی، اس کے باوجود رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل مومنین کو چھوڑ دے گا۔ سبیل مومنین سے مراد یہاں پر سبیل الصحابہ، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس طرف جانا چاہتا ہے اس طرف اس کو پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، آخرت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وساعت مسیرہ، کیا ہی برا ٹھکانہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ منہج سے ہٹنا گویا کہ جہنم میں اپنے آپ کو جگہ بنانا ہے۔ بڑے آسانی سے ہم منہج سے لوگوں کو نکال دیتے ہیں، اور اس کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے۔ منہج حقیقت میں سفینہ نجات ہے، منہج دراصل اصل سبیل اتحاد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ منہج سبیل نجات کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم اصحابی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں فرمایا وَمَنْ يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سے اختلافات کو دیکھے گا، بہت سے اختلافات کو دیکھے گا۔ تو ایسے میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسے اختلافات کے زمانے میں ہم کہاں جائیں، کس کا راستہ اختیار کریں؟ امت کہاں جائے گی اور کس کا راستہ اختیار کرے گی؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے پر چلنے والے وہ صحیح منہج پر ہوں گے، صراط مستقیم پر ہوں گے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک زمانہ آئے گا اختلافات ہی اختلافات کا سمندر آئے گا، اختلاف کا سیلاب امٹ پڑے گا، ایسے میں کدھر جانا کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ اس وقت ایک ہی کشتی ہوگی جو اس کے اوپر چڑھنے والا وہ بچ جائے گا، اسی طریقے سے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب امڑ پڑا تھا، طوفان آ گیا تھا، جو کوئی نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوا وہ بچ گیا، باقی سب لوگ ڈوب گئے۔ بالکل اسی طریقے سے اختلاف کے زمانے میں سفینہ نجات ما انا علیہ اليوم واصحابی ہے۔ قرآن مجید واضح ہے، حدیث واضح ہے، ان دونوں پر چلنے کا نام منہج ہے۔ ان دونوں پر چل کر ایک راستہ متعین کیا گیا، اور راستہ کس کے ذریعے متعین کیا گیا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے متعین کیا گیا۔ اس راستے پر چلنے والے گویا سفینہ نجات پر سوار ہو گئے، نجات کی کشتی پر سوار ہو گئے، اور یہی سبیل اتحاد بھی ہے۔ سبیل اتحاد ایسے کہ اپنی اپنی سمجھ کو،
اپنی اپنی رائے کو، اپنی اپنی سمجھ کو بالائے طاق رکھ کر پوری امت کے علماء صحابہ کے فہم کی طرف آ جائے، صحابہ کے منہج کی طرف آ جائے تو ساری امت ایک ہو جائے۔ جب کبھی صحابہ کے منہج سے لوگ ہٹ گئے، گمراہی کے شکار ہو گئے۔ اور چند سال پہلے کی بات ہے کہ منہج صحابہ، اس کا دوسرا نام فہم صحابہ بھی، عمل صحابہ بھی، عمل صحابہ، فہم صحابہ، منہج صحابہ، ان تمام کے مختلف نام ہیں، چیز ایک ہے۔ قرآن حدیث پر کیسے چلیں، قرآن مجید پر کیسے چلیں، اس کو کس نے بتایا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے مزید واضح کرنے کی اس بات کو کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ وشاکھاپٹنم کے اندر ہمارا ایسے ہی ایک کیمپ لگا تھا۔ کیمپ کے بعد کچھ اداروں کی زیارت کے لیے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک خاتون داعیہ تھی، درس قرآن دینے والی۔ اس نے میرے سامنے ایک سوال یہ رکھا کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں سے کہا اور ازواج مطہرات سے کہا اپنی اپنی دوپٹوں کو اپنے گریبان پر لٹکا لیں۔ تو کیسے لٹکا لیں؟ کیا چہرے پر سے لٹکا لیں، یا سر پر سے لٹکا لیں، یا کندھوں پر سے لٹکا لیں؟ کیسے لٹکا لیں؟ مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ اس کے اندر صحابہ کا طریقہ کیا رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ آیت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اس کے بعد سب سے پہلے عمل کرنے والے کون تھے؟ وہی صحابیات تھی، ام سلمہ، مائی عائشہ، وہی لوگ تھے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، ہم نے مہاجر عورتوں کو دیکھا، انصار کی عورتوں کو دیکھا، پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور صرف ایک آنکھ سے یا دو آنکھ سے دیکھتے ہوئے باہر نکلتی تھی، اپنے کام کاج پورے کر کے واپس چلی آتی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہم نے سمجھ لیا، ابھی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حدیث کو کیسے سمجھا صحابہ نے، اس کے اوپر کیسے عمل کیا ہے، اس کو معلوم کرنے کا نام منہج ہے، بلکہ بعینہ ہی وہی منہج ہے۔ اگر اس بات کو ہم نے نہیں سمجھا بلکہ منہج کا کچھ اور معنی لے لیا تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ مدراس میں تمل ناڈو کے اندر ایک جماعت، ابھی بھی وہ جماعت ہے، آپ لوگ تو اہل حدیث ہیں، وہ اہل القرآن والحدیث ہیں، اور پختہ ہوں گے نا۔ ان کے ذہن میں ایک بات سمایا، انہوں نے کہا 2 ہاتھ ہیں 2 کتابیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ 2 ہاتھ 2 کتاب، قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ یہ فہم صحابہ، یہ منہج صحابہ کیا چیز؟ یہ عام لوگ نہیں، وہاں کے علماء میں بھی مدنی حضرات نے یہ بات کہی دی، اور دونوں کے نام اللہ تعالیٰ ان کو یعنی صحیح راستے پر قائم و دائم رکھے۔ شیخ کمال الدین مدنی، شیخ عبد القادر مدنی، ان دونوں نے کہا کہ فہم صحابہ کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ اسی فہم صحابہ، اسی منہج صحابہ پر ڈیبیٹ ہوا۔ ایک طرف دونوں مدنی حضرات تھے اور دوسری طرف ڈاکٹر آر کے نور محمد کا نام تو آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ تھے اور میں تھا۔ اور ان دونوں فریقین کے درمیان میں حکم شیخ انیس الرحمن عمری مدنی تھے۔ ڈیبیٹ چلا، وہ لوگ تملین تھے، ہم لوگ اردو والے۔ ڈیبیٹ عربی زبان میں چلا، صبح 8 بجے سے شام کے 8 بجے تک۔ آخر میں نے یہی کہا، دیکھو قرآن و حدیث کو خوارج نے بھی سمجھا، شیعہ نے بھی سمجھا، معتزلہ نے سمجھا، جہمیہ نے سمجھا، اشاعرہ نے سمجھا، ماتریدیہ نے سمجھا، معطلہ نے سمجھا، سارے فرقوں نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا۔ کس کی سمجھ کو آپ دلیل بناؤ گے؟ آگے ظاہر بات ہے صحابہ کی سمجھ، بس یہی منہج سلف ہے اور یہی فہم سلف۔ بات واضح ہو گئی؟ الحمدللہ بات واضح ہونے کے بعد دوسرے ہی دن جمعہ کا دن تھا، ان کی تملینس کی مدراس میں 5 مسجدیں تھیں، 5 مسجدوں میں اعلان کر دیا کہ جب تک قرآن حدیث کی طرف لوٹ کر نہ آئے آدمی صحیح راستے پر نہیں آیا، جب تک قرآن حدیث کو صحابہ کے منہج کے مطابق نہیں سمجھا اس وقت اپنے آپ کو ہدایت یافتہ نہیں کہلائے گا۔
جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب تک کوئی شخص لوٹ کر قرآن حدیث کی طرف نہیں آئے گا وہ گمراہی سے صحیح راہ پر نہ آ نہیں سکتا۔ پھر قرآن حدیث کی طرف آنے کے باوجود بھی ان دونوں کو صحابہ کے نہج پر نہیں سمجھا، صحابہ کے منہج پر نہیں سمجھا، صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں سمجھا، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ نہیں کہہ سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ منہج صحابہ کیا ہے معلوم ہو گیا، اور اس کو ہم کہاں پائیں گے؟ اب اس کے بعد کا سوال بڑا اہم سوال ہے، صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا فہم ہم کہاں پائیں گے؟ جس طریقے سے فقہ حاصل کرنے کے لیے قرآن حدیث کے بعد قواعد فقہیہ پڑھنا ضروری ہے، فقہ معلوم کرنے کے لیے قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ اصول فقہ کا پڑھنا ضروری ہے، حدیث معلوم کرنے کے لیے حدیث کے ساتھ مصطلح الحدیث سمجھنا ضروری ہے، تفسیر معلوم کرنے کے بعد معلوم کرنے کے لیے علوم تفسیر کا سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے منہج کو معلوم کرنے کے لیے منہج کے ضوابط اور اس کے قواعد سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چند قواعد ہوں گے، اس کے ذریعے صحابہ کا نہج ہم معلوم کر سکیں گے، صحابہ کا منہج معلوم کر سکیں گے۔ اس قاعدے اور ضابطے کے اندر جو باقی رہے گا وہ منہج صحابہ کے اندر رہے گا، اس ضابطے سے، اس قاعدے سے جو باہر نکل جائے گا وہ منہج سلف سے الگ ہو گیا۔ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ کسی کو ہم نے کسی دوسری جماعت کی مجلس میں دیکھ لیا تو کہتے ہیں وہ تو منہج سے گیا، کسی کو ہم نے کسی دوسری جماعت کی گروپ میں دیکھ لیا، اس کا نام وہاں دیکھ لیا تو سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ شخص منہج سے ہٹ گیا۔ چنانچہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس جنوبی ہند کے سب سے بڑے عالم کو کچھ لوگوں نے منہج سے نکال دیا، سب سے علی الاطلاق میں کہہ رہا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر عبداللہ جولم پرنسپل صاحب جامعہ دارالسلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ منہج سے ہٹ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ساؤتھ انڈیا کے اندر اس سے بڑا عالم نہیں ہے حقیقت میں دیکھا جائے، اور اسی طریقے سے یہ بات سن کر بھی بڑا افسوس ہوا کہ ساؤتھ انڈیا کے سب سے بڑے خطیب، سب سے بڑے واعظ، علی الاطلاق میں کہہ رہا ہوں بلا استثناء، ان کو بھی ہم نے منہج سے نکال دیا۔ وہ کون ہے پتہ ہے؟ سن کر آپ کو بڑا تعجب ہوگا، شیخ عبدالعظیم مدنی۔ ان سے بڑھ کر کوئی خطیب میں نہیں سمجھ رہا کہ ساؤتھ انڈیا کے اندر ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ کسی اخوان المسلمین کے مجلس میں وہ چلے گئے، وہاں جا کر خطاب کر دیا، تو منہج سے نہیں، بات ایسی نہیں۔ پہلے منہج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، منہج ایک علم ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ تمام علماء کرام سے اور عوام سے میں یہی کہتا ہوں کہ پہلے منہج کے ضوابط، منہج کے قواعد، منہج کیا ہے سمجھے، اور علماء کرام اور مدارس کے ذمہ داران سے کہوں گا کہ منہج سلف اس کے ضوابط کو اپنے سلیبس میں متعین کرے، طلبہ نظام کو سکھائے کہ منہج کیا ہوتا ہے، اور یہ بات رکھیے کہ ہر ایک زمانہ ایک علم کے اجاگر کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے دعوت کا موضوع کوئی ٹاپک نہیں تھا، کوئی علمی موضوع نہیں تھا، مدارس میں پڑھایا جاتا نہیں تھا۔ جب دعوت 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 چاروں طرف دعوت کہا جانے لگا تو اس وقت دعوت کے اسالیب، دائی کون ہے، موضوع دعوت کیا ہے، اسالیب دعوت کیا ہے، وسائل دعوت کیا ہے، اور مناہج دعوت کیا ہے، مسائل دعوت کیا ہے، متعین کرنا پڑا۔ اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی اور لکھی جا رہی، الحمدللہ۔ یہ زمانہ وہ تھا، دعوت ایک علم کے طور پر اس کو اجاگر کیا جائے، اور اسی طریقے سے یعنی فقہ قرآن حدیث کے سمجھ کو کہا جاتا ہے، ایک علم کے طور پر یہ چیز جانی پہچانی نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں۔ بعد کے زمانے میں اس علم کی ضرورت پڑی، اس کے لیے قواعد لکھے، اس کے لیے اصول لکھے، اصول فقہ اور قواعد فقہیہ لکھے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے فقہ کیا ہے سمجھا۔
اور اسی طریقے حدیث اپنی جگہ حدیث تھی. اور اس وقت صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، صحابہ میں تفریق کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہاں پر وہ علم اجاگر نہیں ہوا. زمانہ آگے بڑھا، ایک علم کی ضرورت پڑی جس کو مصطلح الحدیث کہا جاتا ہے. مصطلح الحدیث یعنی لکھا گیا. لکھنے کے بعد فن حدیث کیا ہے، فقہ حدیث کیا ہے، تدوین حدیث کیا ہے، لوگوں پر یہ علم اجاگر ہوا. بالکل اسی طریقے سے آج وہ زمانہ آ گیا ہے، منہج کا زمانہ آ گیا ہے. ہر شخص کی زبان پر لفظ منہج آ گیا ہے. تو آج علماء کرام پر ضروری ہے کہ منہج کیا ہے اس کو بتایا جائے، منہج کیا ہے اس کے ضوابط متعین کیے جائے، منہج کیا ہے اس کے قواعد متعین کیے جائے، مدارس میں پڑھایا جائے. اس کے بعد کہا جائے، ان قواعد پر رکھ کر تولنے کے بعد کسی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ منہج سے نکلا ہوا ہے یا منہج کے اندر باقی. اس سلسلے کی یہ بات مبالغہ اگر نہ سمجھے تو میں کہوں گا، 2003 میں جب اپنے ڈاکٹریٹ کا رسالہ لکھنے کے بعد، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب ہندوستان پہنچا، سب سے پہلے ضوابط منہج پر خطاب کرنے کا مجھے موقع ملا دلی کے اندر. دلی میں ائمہ اور دعات کا ایک کیمپ لگا تھا ہمارے اپنے ہی مرکز کے اندر، مرکزی جمعیت کے دفتر کے اندر. تو وہاں پر اس مسجد کے اندر میں نے سب سے پہلے ضوابط منہج سلف پر تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا میں نے درس دیا. اور میں یہ تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اور یہ محاضرہ اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی سن رہے تھے کہیں سے. ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی اپنے زمانے کے سب سے بڑے اہل حدیث کے علی اللہ کہہ رہا، پورے ہندوستان کے اندر سب سے بڑے مفتی تھے. اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے کہیں سے سن لیا، اس محاضرے کو سن لیا. جیسے ہی محاضرہ ختم ہوا آ کر گلے ملے. قربان جائیے ایسے علماء کے اوپر. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، شیخ یہ قواعد نہ ہم نے سیکھے ہیں نہ ہم کو سکھائے گئے ہیں. جب آپ نے سیکھا ہے تو آج ہندوستان کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. آپ جن ذرائع سے آپ لوگوں میں پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلائیے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے لے کر گئے، کہاں؟ دلی سے مالیگاؤں لے کر گئے اور وہاں ان کے طلباء کو جمع کیا. جمع کر کے کہا کہ ان کے درمیان میں منہج سلف، اس کے قواعد کیا ہیں بتائیے. یہ ہوتے ہیں علماء، یہ ہوتے ہیں علماء، یعنی علم کی قدر پہچاننے والے، علم کو جاننے والے، علم کو علم کہنے والے. ایسے علماء ہوا کرتے ہیں. لیکن آج کوئی شخص لفظ منہج کہہ دیا تو لوگ پورے کے پورے اس کے پیچھے پڑ گئے. اور لفظ منہج کے ذریعے آج امت کے اندر تو تفریقہ ہو چکا ہے. آج جماعت کے اندر تفریقہ بازی ہو رہی ہے. کیا آپ اس کو سچ کہیں گے نہ کہیں گے؟ منہج کے نام پر تفریقہ بازی ہو رہی ہے. منہج تو ساری امت کو یہ متحد کرنے والی چیز ہے. منہج تو ساری امت کو متحد کرنے والی چیز ہے. یہ سفینہ نجات ہے. سب کو لے کر، سب کو منہج سکھا کر، سب کو امت کے اندر جوڑنے کا کام کرنا ہے منہج کے ذریعے. منہج کے ذریعے لوگوں میں تفریق پیدا کرنا یہ خطرناک ہے، یعنی راستہ ہے. اور اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی فکر میں آپ خود کہیں جہنم رسید نہ ہو جائے. دوستو اور بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا رما مسلم مسلمہ بالکفر او الفسق یرتد الیہ وان لم یکن کذلک. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، یا کسی مسلمان کو فاسق کہتا ہے، یا کسی مسلمان کو منہج سے ہٹا ہوا کہتا ہے، اگر وہ ویسا نہیں ہے، وہ چیز لوٹ کر کسی طرف آئے گی؟ اسی شخص کی طرف آئے گی جس نے لوگوں کو منہج سے ہٹایا ہے، کافر بنایا ہے اور فاسق بنایا ہے. بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پڑھنے کے زمانے میں، لیکن اس کے بعد ایک جماعت کو میں نے دیکھا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. خوارج کے بارے میں کہا گیا، یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمی. خوارج کی بڑی تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ بڑی نمازیں پڑھیں گے اور بڑے اچھے روزے رکھیں گے، بڑی اچھی تلاوت کریں گے. ان کی تلاوت کے سامنے تمہاری تلاوت کچھ بھی نہیں، ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزے کچھ بھی نہیں، ان کی نمازوں کے سامنے تمہارے نمازیں ہینچ ہیں. پھر بھی وہ
دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. تعجب، نمازیں اچھی ہیں، تلاوت اچھی ہے، روزے بڑے اچھے ہیں، لیکن دین سے کیسے نکل گئے؟ دین سے نکل جانے کا مطلب دوسروں کو دین سے نکالیں، ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو دین میں ہیں. تو ایسے لوگوں کو، کسی کو اس نے کافر کہا، وہ کافر نہیں تھا، کل اس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ بلائے گا، اے کافر تو چلے آ. تعجب کرے گا، ہم نے تو کتنی اچھی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے اچھے روزے رکھے، اور کتنوں کو ہم نے اسلام سے باہر نکالا، آج ہم کو کافر کہا جا رہا ہے. تو کہا ہاں، ان لوگوں تو نے کافر کہا ہے جو اسلام کے اندر تھے، جو اسلام کے اندر تھے. آج اس کفر کی سزا تجھے دی جائے گی. یہ ہے یخرجون کما یخرج السهم من الرمية. یہ ہے کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، دوسروں کو کافر کہے کرے، دوسروں کو فاسق کہے کرے، دوسروں کو منہج سے خارج کہے کرے، ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. بہت تول کر بولنے کی بات ہے، بہت سوچ کر بولنے کی بات ہے، بہت میزان میں ترازو اس کسوٹی پر رکھ کر تول کر بولنے کی بات ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کو کسوٹی قرار دیا. ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ کسوٹی ہے اور یہ سفینہ نجات ہے اور یہ منہج ہے. اس منہج کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے چند قواعد متعین کیے ہیں. چند قواعد، اس کے اندر صرف 10 قواعد، میرے اپنی بحث کے اندر تقریباً 30 قواعد ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور سے قواعد اور ضوابط اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. ان کو ایک سلیبس بنا کر مدارس کے اندر متعین کیا جا سکتا ہے اور عوام الناس کے سامنے دروس دے کر ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. تب چل کر منہج کیا ہے سمجھ میں آئے گا، اور اس منہج کو لے کر اس کے بعد آپ کچھ فیصلے کرنا چاہے تو علماء کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کیجیے. منہج سے ہٹنا گمراہ فرقوں کے اندر جا کر ملنا ہے. تو چند قواعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ منہج کیا ہوتا ہے. منہج سلف کا پہلا قاعدہ یا پہلا ضابطہ میں نے یہاں ذکر کیا ہے، وہ ہے الایمان بجميع النصوص، الایمان والیقین بجميع نصوص الکتاب والسنہ. ایمان و یقین لے آنا قرآن مجید کی پوری آیتوں پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحیح احادیث پر، ذرا برابر شک و شبہ باقی نہ رہے. ایمان ویسا لے آئے، یقین اس طرح کا لے آئے جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان کا ایمان کتاب و سنت پر جیسا تھا ویسا ایمان لے آنے والے وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے. صحابہ کے ایمان کے اندر 2 چیزیں تھیں. صحابہ کے ایمان صحیح ایمان تھا اور بھرپور ایمان تھا. صحیح ایمان تھا، عرش عظیم پر اللہ تعالیٰ کو مستوی مانتے تھے. تعویل کرنے والوں کو صحابہ کے منہج سے ہٹا ہوا سمجھتے. دوستو اور بھائیو، صحابہ کا ایمان و یقین اتنا پختہ تھا، اتنا پختہ تھا کہ وَلَوْ كُشِفَ الْحِجَابُ مَا ازْدَادُوا ایمانا قط. اگر غیب کے پردے چاک کر دیے جائے، جنت و جہنم کو لا کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے، ذرا برابر ان کے ایمان میں بڑھوتری کی گنجائش نہیں. اتنا بھرپور ایمان تھا صحابہ کا. جب کبھی ذرا سا ایمان کے اندر کمی ہوتی، اپنے بھائی سے کہتے یا اخو یا تعال نؤمن ساعتن، آؤ بھائی ہم دونوں بیٹھیں گے اپنے ایمان کو بڑھا لیں. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک طرف سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، دوسری طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کچھ کمزوری ہوگی، کچھ کمزوری آ گئی ہے. جب ایسی کمزوری ہم محسوس کرتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور وہاں پر وہی نازل ہوتی رہتی تھی. جنت و دوزخ کے وہاں پر تذکرے آتے تھے اور ہمارا ایمان بڑھ جاتا تھا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ سلف کا ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یعنی منہج کا ایک قاعدہ ہے، الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعات و ینقص بالمعاصی. نبی کریم یعنی علماء کرام نے کہا کہ ایمان نیکیاں کرنے سے بڑھتا رہتا ہے، برائیاں کرنے سے گھٹتا رہتا ہے. ایک وقت وہ بھی آتا ہے ایمان انسان سے الگ ہو جاتا ہے، مسلمان سے الگ ہو جاتا ہے. الزانی حین یزنی
الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مومن، ایک زانی، ایک بدکاری کرنے والا بدکاری کرتے وقت اس کا ایمان اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. چوری کرنے والا چوری کرتا رہتا ہے تو اس کا ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور سر پر منڈلاتے رہتا ہے. جب تک وہ چوری سے باز نہ آئے، جب تک وہ زنا سے باز نہ آئے، جب تک وہ شراب سے باز نہ آئے، ایمان اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. یہ ہے ایمان. ایمان یہ من جانب اللہ ہے، قرآن حدیث من جانب اللہ ہے. اس کے بعد والوں نے ایک قاعدہ بنا لیا. یہ قاعدہ کس کا تھا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. الایمان والیقین بجمیع نصوص الکتاب والسنہ. اور بعد آنے والوں نے، علماء کرام یہاں ہو تو جانتے ہیں قاعدہ کیا بنایا پتا ہے؟ القرآن وإن كان قطع الثبوت ولكن ظنی الدلالہ. اگرچہ یہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے ہونا بالکل یقینی بات ہے، لیکن اس کی دلالت ظنی ہی گمان ہے. اشاعرہ نے قاعدہ بنایا، معتزلہ نے قاعدہ بنایا اور کہا کہ الآحاد ظنی الثبوت لا یؤخذ بها فی العقائد. آحاد احادیث یعنی متواتر کے علاوہ جیسے مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، سارے کے سارے صحیح سندوں سے ثابت ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ اس کا علم کتنا دیتا ہے؟ یہ ظن گمان کا علم دیتا ہے، یقین کا علم نہیں دیتے. اس لیے عقائد کے اندر ان احادیث کو دلیل نہیں مانا جاتا. یہ منہج خلف کا قاعدہ ہے، منہج سلف نہیں. اور اس یقین کو ہٹا دیا تو جب سے اس قاعدے کو الایمان والیقین بجمیع نصوص الکتاب والسنہ، اس قاعدے سے جب امت ہٹ گئی تو پوچھنے لگی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور پوچھنے لگی کیا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کریم نگر میں سوال جواب کے نشست سے ایک شخص نے اٹھ کر پوچھ لیا کیا قبر کا عذاب حق ہے؟ میں نے کہا کہ حق ہے، قرآن حدیث کے اندر آیا. تو اگر قبر کا عذاب حق ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو ظالم بتا رہے ہیں. ارے وہ کیسے بھائی؟ کہا کہ قبر کا عذاب اگر حق ہے، آج جو انتقال کر گیا قیامت تک قبر کے عذاب میں پڑا رہے گا، اور اتنے ہی عذاب کا مستحق تھا. وہ شخص قیامت کے قریب مر گیا، چند لمحات کے اس کا عذاب ختم ہو گیا. یہ تو ناانصافی ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا اللہ کی قدرت کو آپ نے جانا نہیں، اللہ کی قدرت کو پہچانا نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے نصوص پر وہ یقین جو ہونا تھا وہ یقین آپ کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت تو قدرت کاملہ ایسی ہے کہ ایک لمحے کو ہزاروں سال میں بدل سکتا ہے، اور ہزاروں سالوں کو ایک لمحے میں بدل سکتا ہے. مثال معراج کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، ہزاروں سال کی مسافت طے کر کے آئے. ابھی بستر گرم تھا، دنیا والوں کے لیے ایک لمحہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہزاروں سال. ابھی کمرے کی کنڈی جو لگائی گئی ہل ہی رہی تھی، واپس آ گئے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کو ہزاروں سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھایا کہ نہیں؟ اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کاملہ. نصوص پر ایمان کامل ہونا چاہیے. شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کوئی نص قرآنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئے، اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو نتہم عقولنا ولا نتہم نصوصنا، ہم اپنی عقل کو متہم ٹھہرائیں گے. اے عقل تو سمجھ نہیں سکی، لیکن میرے پیارے نبی اور میرے اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں غلط ہو سکتی. میرے دوستوں اور بھائیو، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے سفید، ہو سکتا ہے نیلی ہو، پیلی ہو. ہماری آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں، ہمارے تجربات غلط ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال دنیا میں آ چکا ہے، قیامت کے دن، قیامت کے قریب ایک بہت بڑی مخلوق بن کر ابھرے گا اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا. یقین کرنا. اور کوئی کہتے سارے جغرافیہ ہم نے دیکھ لیا، پوری زمینات ہم نے دیکھ لیا، کہیں دجال نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعوذ باللہ من ذالک. الایمان و یقین بجمیع نصوص الکتاب و سنہ، یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کس کا؟ منہج سلف کا. صحابہ اسی پر تھے، ہم کو بھی اسی پر رہنا ہے. ہاں اس سے اگر کوئی ہٹ رہا ہے اس کو کہیے کہ وہ منہج سے ہٹ گیا. ایک اور قاعدہ لے لیجئے، سارے قواعد میں یہاں بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت کم ہے. اور ایک قاعدہ سمجھ میں آنے کے لیے منہج کیا ہے،
قاعدہ نمبر 2 آپ کتاب کھول سکتے ہیں صفحہ نمبر 7 میں، اشتمال الکتاب والسنہ علی اصول الدین دلائل و مسائل. کتاب و سنت کے اندر سارے دلائل آ گئے، سارے مسائل آ گئے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے باہر ہو. قرآن و سنت اس مسئلے کو حل نہ کر پائے، ایسا کوئی مسئلہ دنیا کے اندر نہیں. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب کے اندر کوئی مسئلہ ہم نے نہیں چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے قرآن حدیث. قرآن کو ساتھ حدیث کے ساتھ ملا لیا جائے، قرآن کو حدیث کے ساتھ ملا لیا جائے. قرآن کے اندر اور حدیث دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قیامت پیدا آنے والے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل یہ ضابطہ، یہ منہج سلف ہے. صحابہ ایسے ہی سمجھتے تھے. ہاں اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ، ایسے ہی ایک ضابطہ تمل ناڈو میں لوگوں کے سامنے رکھا گیا تو کسی نے اٹھ کر سوال کیا ہر مسئلے کا حل ہے؟ ہاں ہر مسئلے کا حل ہے بھائی، میرے پاس ایک مسئلہ ہے، قرآن سے اس کا جواب دیجیے. اٹھ کر اس نے کہا کہ دیکھو آج میں چاہتا ہوں کہ بھینڈی کی قیمت مارکیٹ کے اندر کتنی کی کیا ہے، قرآن سے بتائیے آپ. تو اس دائی ماشاءاللہ حاضر جواب تھا، کہا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو ان کے متخصصین کا جاؤ اور مارکیٹ کا جو ہے اس کے پاس جاؤ، جا کر پوچھ لو، معلوم ہو جائے. تو قرآن کے اندر اس کا بھی جواب مل گیا کہ نہیں ملا؟ ہر مسئلے کا حل. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فتوحات کے بعد ساری دنیا میں پھیل گئے، ہر قسم کے مسائل پیدا ہو گئے. ہر مسئلے کا حل کس سے کرتے تھے؟ وہ قرآن و حدیث سے کرتے تھے. بہت کم ہی اجماع اور قیاس کے وہ محتاج. لیکن بعد والوں نے آج کل مدارس میں بات یعنی منہج کے خلاف پڑھائی جاتی ہے. وہ بات یہ کہ فقہ کے دلائل 4 ہیں، 4 نہیں 2 ہی ہے، قرآن و حدیث ہے. ہاں اجماع اور قیاس کو ہم مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ وہ دلائل کے طور پر مانتے ہیں، مصادر کے طور پر نہیں مانتے. مصادر صرف قرآن و حدیث ہے اور دلائل ہاں آج اجماع اور قیاس. اور اجماع اور قیاس بھی حدیث و قرآن کے محتاج ہیں، حدیث و قرآن کے محتاج ہیں. جب تک قرآن مجید سے کوئی دلیل نہ ہو اس پر ساری امت کا اجماع نہیں ہو سکتا. آج امت کا اجماع ہے کس بات پر؟ 5 نمازیں فرض ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں. آج پوری امت کا اجماع ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے، اس لیے کہ حدیث ہے. اسی طریقے سے قیاس بغیر قرآن و حدیث کے قیاس بن ہی نہیں سکتا. قیاس کے اندر 4 ارکان ہوتے ہیں، اس میں مقیس ایک ہے، مقیس علیہ ایک ہے، یعنی اس مسئلے کو کسی اور مسئلے پر قیاس کر کے اس کا حکم لگایا جاتا ہے اگر علت ایک ہو. جیسے آج وسکی جو نشاور چیزیں ہیں ان کو حرام ہونے کا یعنی فتویٰ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے دے سکتے ہیں کہ شراب اور وسکی دونوں کے درمیان میں علت ہے، وہ ہے نشہ دونوں کے اندر ہے، اس لیے وہ جیسے حرام ہے یہ بھی حرام. تو قیاس اور اجماع کے لیے بھی قرآن و حدیث کی ضرورت ہے. لیکن جب مسلمانوں نے یہ کہا، مسلمانوں کے بعد سلف نے یہ کہا، بعض خلف نے یہ کہا کہ مصادر اسلام کے 4 ہیں، تو صرف بہانہ مل گیا مستشرقین کو. اس کے بعد انہوں نے تشریح اسلام، تاریخ تشریح اسلامی کے نام سے ایک علم ہی ایجاد کر لیا. تاریخ تشریح اسلام کا مطلب جانتے ہو؟ آج کل شاید بعض مدارس میں پڑھایا جاتا ہے جو منہج سلف کے خلاف ہے. منہج سلف کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر سارے مسائل پہلے اس پر ایمان لے آؤ، سارے مسائل کا حل ہے. قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مسائل کے اس کے اندر حق ہے، یعنی اس کے اندر حل ہے. اس پر ایمان لے آؤ اور اسے منہج کے اوپر، اس قاعدے کے اوپر آ جاؤ، اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو دیکھیں تشریح اسلامی کیا ہے. مستشرقین نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گھڑ لیا اور کہا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی. جب زمانہ آگے بڑھا بہت سے نئے مسائل آئے، قرآن کے اندر حل نہیں تھا، اس لیے حدیث کو صحابہ نے گھڑ لیا اور کہہ دیا کہ
یعنی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو ہی چیزیں ہیں، ان دونوں چیز سے سارے مسائل حل کر لو۔ پھر زمانہ آگے بڑھا، کچھ نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، اجماع نام کی دلیل بعد والوں نے گھڑ لی اور 3 دلائل ہو گئے، اور زمانہ آگے بڑھا، کچھ نئے نئے مسائل پیدا ہو گئے، اس لیے قیاس لوگوں نے گھڑ۔ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، اسلامی شریعت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت الاسلام دینا، جس روز یہ آیت نازل ہوئی اسی دن سے شریعت کامل اور مکمل ہو گئی، ہمارے پاس شریعت ناقص نہیں تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہے منہج سلف کا قاعدہ، منہج سلف کا قاعدہ۔ اور 1-2 قواعد میں ذکر کرتے ہوئے آپ سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تیسرا قاعدہ، الرجوع الی جمیع النصوص، یہ قاعدہ 11 میں ہے، چوتھا قاعدہ ہے۔ اچھا، ایک قاعدہ اور، ایک تیسرا قاعدہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے، کوئی قاعدہ چھوڑا نہیں ہے، اس لیے کہ منہج سلف کے قواعد ہیں۔ یہ وہ قواعد ہیں جس کے اوپر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن حدیث کو سمجھتے تھے اور قرآن حدیث کے اوپر چلتے تھے۔ پیج نمبر 9 میں دیکھیے، القرآن والسنہ فی الاحتجاج شقیقان وفی استنباط الاحکام متماثلان، قرآن و حدیث دلیل پکڑنے کے اعتبار سے، مسائل کے استنباط کرنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بھائی۔ صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ کے منہج کا یہ اہم قاعدہ تھا، جب مسئلہ کوئی حل کرنا ہے تو دونوں کو برابر تولتے تھے، برابر مقام دیتے تھے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث مخلوق کا کلام ہے، دونوں کے درمیان میں بہت فرق ہے، لیکن دلیل پکڑنے کے اعتبار سے، مسائل کے استنباط کرنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا، اسی جیسی اور ایک چیز دی گئی، وہ حدیث ہے۔ دونوں من جانب اللہ ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں، اور دونوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، قرآن حدیث کے اندر اختلاف اس وقت ہو سکتا تھا اگر دونوں الگ الگ جہت سے آئے ہو، دونوں کے دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، البتہ الفاظ قرآن کے اللہ کے ہیں اور حدیث کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں، لیکن دونوں کے معنی کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ وہی جلی ہے تو یہ وہی خفی ہے، یہ وہی مطلوع ہے تو وہی غیر مطلوع ہے، دونوں کے دونوں وحی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ نہیں کہا کہ انا نحن نزلنا القرآن، نہیں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس ذکر کو یعنی قرآن و حدیث کو امام ابن حزم نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہاں سے ذکر سے مراد قرآن اور حدیث ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، دونوں کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نے کر لی۔ جیسے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ویسے ہی احادیث کی حفاظت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، محدثین نے صحیح احادیث کے مجموعے بنائے، اور آج اس زمانے میں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے ایک ایسی کتاب الجامع الکامل، ایک ایسی کتاب لکھی کہ دنیا کی ساری صحیح احادیث کو ایک کتاب میں جمع کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کتاب کے اندر سے کوئی صحیح حدیث باہر نہیں ہو سکتی اور کوئی ضعیف حدیث کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، حفاظت ہے کہ نہیں؟ تو یہ دونوں برابر ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پہلے قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کے اندر کوئی مسئلہ نہ ملے تو حدیث کو دیکھیں گے، منہج خلف ہے، منہج سلف نہیں، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے قرآن سے ثابت ہونے والی چیزیں یہ فرائض کے اندر آتی ہیں، حدیث سے ثابت ہونے والی چیزیں یہ سنن کے اندر آتی ہیں، کہتا ہے وہ منہج خلف میں چلا گیا، منہج سلف کے اندر وہ باقی نہیں ہے۔ القرآن والحدیث فی الاحتجاج شقیقان، قرآن و حدیث استنباط کے اعتبار سے، دلیل پکڑنے کے اعتبار سے دونوں برابر کا درجہ رکھتے ہیں، یہ کم اور ایک زیادہ نہیں ہے، یہ منہج صحابہ ہے۔ اور شاید یہ آخری قاعدہ ہوگا، اس سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، نہیں اور بھی وقت ہے انشاءاللہ، اور 2 قواعد لے لیں گے، بات اچھی طریقے سے۔ منہج کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان قواعد کا نام منہج ہے۔ صحابہ کا جو استنباط تھا، صحابہ کا جو فہم تھا، اس کے قواعد ہیں، ان قواعد کے درمیان میں رہتے تھے، اور ان قواعد کے لیے قرآن حدیث کے نصوص ہمارے پاس موجود ہیں۔ الرجوع الی جمیع النصوص لیس الاختصار علی بعضها دون البعض،
جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا اس سے متعلق قرآن کی ساری آیتوں کو اور اسی طریقے سے احادیث جتنی بھی اس سے متعلق ہیں تمام کو جمع کر کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے ایک ساتھی ماجسٹر کا رسالہ لکھ رہے تھے، جناب عبدالسلام حیدرآبادی، اس کے بعد ثم چنئی، اس کے بعد بنگلوری، جانتے ہیں مدنی، عبدالسلام مدنی حیدرآبادی ہیں، چنئی میں رہتے ہیں۔ شیخ ماجسٹر کا رسالہ لکھ رہے تھے، اچانک ایک تبلیغی بھائی آ گئے ان کے گھر، دیکھا کہ ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک کتابوں ہی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے درمیان میں بیٹھ کے ماجسٹر کا رسالہ لکھ رہے ہیں، ماسٹر ڈگری کا رسالہ لکھ رہے ہیں۔ کہا کہ اتنی کتابیں؟ تو شیخ نے بڑا بہترین جواب دیا، میں اہل حدیث، اس کی میں سزا پا رہا ہوں۔ اگر میں بھی کوئی تبلیغی ہوتا تو تبلیغی نصاب کو اپنے سینے پر دبوچ لیتا اور کہتا جو کچھ ہے اسی میں ہے۔ اگر کوئی جماعت اسلامی کا میں ہوتا تو تفہیم القرآن کو میں اپنے سینے پر دبوچ لیتا اور کہتا جو کچھ ہے اسی میں۔ لیکن منہج اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، یہ تحقیقی مسلک کا نام ہے، یہ علمی مسلک کا نام ہے۔ یہ ایک مسئلہ آ گیا، سارے نصوص کو ہم جمع کرتے ہیں، اس کے بعد مسئلے کا استنباط کرتے ہیں۔ اگر کسی نص کو لے کر اڑ گئے تو منہج سلف نہیں ہے، وہ منہج سلف نہیں ہے۔ مدینے میں اچانک ایک مسئلہ اٹھا، وہاں ڈاکٹر آر کے نور محمد تھے، ڈاکٹر محمد الیاس تھے، میں بھی تھا، ڈاکٹر ضیاء الرحمان تھے، اور لائبریری ڈاکٹر آر کے نور محمد صاحب کی لائبریری تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب تشہد میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر انگلی کیسے ہلائی جائے۔ تو اس مسئلے پر کوئی کتاب اٹھا کر ہم کہتے کہ صلاۃ الرسول کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے یا مشکاۃ شریف کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے، نہیں، ایسے نہیں۔ حدیث کی جتنی کتابیں ہو سکتی ہیں ساری کتابوں سے تشہد کے باب کو اٹھایا اور اس کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر کتنے الفاظ آئے ہیں، ان تمام کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ کسی میں آیا ہے کان یشیرها الی القبلہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت اللہ کے رسول اپنے انگلی کو قبلے کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور ایک روایت میں آیا ہے کان یدعو بہا، اسی سے شیخ البانی نے استنباط کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے تھے، دعا جب تک چلتی رہتی اس وقت تک انگلی ہلاتے رہنا۔ اور کانا یحرکھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کانا یحرکھا، اس کو زور سے ہلاتے تھے، زور سے ہلانے کی بات ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کانا ینظر الیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے وقت اس انگلی کو دیکھتے تھے، تشہد کے وقت سجدے کے مقام کے بجائے اس انگلی کو دیکھنے کا بھی حکم ہے۔ تو اتنی روایتیں آئیں، ان تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد محدثین مسئلے کا استنباط کرتے ہیں کہ تشہد کے وقت انگلی شروع سے آخر تک ہلانے کی چیز ہے، اور پہلے یعنی قبلے کی طرف اشارہ کرنے کی چیز ہے، اور اس کی طرف دیکھنے کی چیز ہے، اور اس طریقے سے اس سے دعا کرنے کی چیز ہے۔ دعا جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک ہلایا جا سکتا۔ یہ ہے مسئلے کا استنباط۔ ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے سارے نصوص کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، ورنہ حالت کیا ہو جائے گی پتہ ہے؟ خوارج ایک گروپ نکلا اس قاعدے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ وہ خوارج کون تھے؟ وہ یعنی ان لوگوں نے ایک حدیث کو لے لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، کون کم بخت ہے جو ایمان نہیں لایا، ایمان سے نکل گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جو شخص اپنے پڑوسی کو ایذا رسانی سے باز نہیں رکھتا، یعنی اپنے پڑوسی کو ستانے والا ایمان کے اندر باقی نہیں رہتا۔ اس حدیث کو لے کر کہا جو بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے، پڑوسی کو ستاتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے، وہ اسلام سے باہر نکل دیا۔ فیصلہ کون سنایا؟ خوارج نے سنایا۔ یہ خوارج بن گئے۔ لیکن ہمارے پاس اہل سنت کے پاس گناہ کبیرہ کرنے والا تحت المشیہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نیچے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، چاہے تو اس کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ گروپ نکلا، وہ گروپ اس حدیث کو دیکھا جس حدیث کے اندر کہا گیا
کہ جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، چاہے جتنے بھی گناہ کر لے، یہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو۔ یہ مرجیہ کہلائے، وہ مرجیہ کہلائے، یہ خوارج کہلائے۔ لیکن حقیقت میں منہج سلف صحابہ کا منہج کیا ہے؟ دونوں کے درمیان میں اس نص کو بھی دیکھا، اس حدیث کو دیکھا، اس حدیث کو بھی دیکھا، فیصلہ یہ فرمایا واللہ لا یؤمن ایمانا کاملا، وہ مومن ہو نہیں سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس شخص کے بارے میں کہا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تب چل کے وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ منہج صحابہ ہے، یہ منہج صحابہ ہے، اس کو دیکھا نہیں، پورے نصوص کو دیکھا نہیں، کسی ایک نص کو دیکھ لیا۔ اور آج اس زمانے کی ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا، جیسے جماعت المسلمین ہے، انہوں نے پورے قرآن مجید سے یہ ایک ہی آیت کو پکڑ لیا۔ وہ آیت کون سی؟ سورہ حج کی، هو سماکم المسلمین، هو سماکم المسلمین، اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم مسلمان، تو بھی مسلمان، میں مسلمان، فلاں بھی مسلمان، پوری جماعت مسلم۔ جیسے وہ لوگ ہیں، یعنی ایپا والے کہتے ہیں سوامی سوامی سوامی، کوئی نام نہیں رکھنا چاہیے، نہ عبد الرحمن، نہ عبد المجید، نہ عبد الخالق، کچھ نہیں رکھنا چاہیے، مسلم 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 مسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہاری یہ سمجھ اور دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم جنتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمین کو کہیں مومنین کہا ہے، کہیں محسنین کہا ہے، کہیں متقین کہا ہے، کہیں مہاجرین کہا ہے، کہیں انصار کہا ہے۔ یہ نام صحابہ اپنے لیے منسوب کر لیے تھے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوائے مسلمین کے کوئی نام نہیں چلتا۔ تو اس طریقے سے اس منہج کو چھوڑنے کا نتیجہ الرجوع الى جميع النصوص ليس الاختصار على بعضها دون البعض، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو کیا کرتے تھے؟ قرآن کی اس مسئلے سے متعلق قرآن کی پوری آیتیں، اس مسئلے سے متعلق پوری احادیث جمع کر کے مسئلے کا استنباط کرتے تھے، اس کے بعد کوئی فیصلہ سناتے تھے۔ ایسے ہی کوئی نص لے کر اٹھتے نہیں تھے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، کچھ چیزوں کو تو مان لیتے ہو، کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیے اس کے بعد بس تھوڑا سا وقت باقی رہے، 5 منٹ، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اتنے زوائد کافی ہیں۔ جیسے الاعتماد والاحادیث الصحیحہ دون الضعیف نبذ الاحادیث الموضوعہ، ایک ضابطہ ہے صحابہ۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ صحیح احادیث پر اعتماد کرے، ضعیف احادیث کو چھوڑ دے اور موضوع احادیث کو اٹھا کر پھینک دے۔ لیکن آج اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق کوئی حدیث مل جائے، چاہے ضعیف ہو چاہے صحیح، اس کو لے لیا۔ اپنے عقل کے خلاف کوئی حدیث سمجھ میں آ جائے، اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اس طریقے سے آج امت بھٹک رہی ہے۔ تو بہرحال صحابہ کا منہج کا مطلب قواعد ہیں، یہ قواعد الحمدللہ علامہ یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر ہے، ابن تیمیہ نے صراط المستقیم کے اندر ہے، اور امام شوکانی نے اعتصام کے اندر ہے۔ اس طرح کے ہمارے علماء سلف نے، یعنی ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر ایسے بہت سے قواعد جمع کر رکھا ہے۔ آج علماء پر ضروری ہے کہ ان قواعد کو ان کتابوں سے نکالے اور ان قواعد کو جمع کرے اور ان قواعد کو مدارس کے اندر پڑھائے اور منہج سلف کیا ہے سب لوگوں کو سکھائے۔ اس کے بعد منہج کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو علماء کا یہ حق ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ عوام کے اندر منہج کہہ کر لوگوں کے اندر تفریقہ پیدا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ورنہ ہم دوسروں کا منہج تحقیق کرنے کے لیے گئے، ہم خود منہج سے نکل جائیں گے۔ دوسروں کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے، ہم خود جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اور اسی سی بات، اور ایک بات میں آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ سلف ہے، اس سے مراد کون ہیں؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ ان کی طرف منسوب ہونے والے کیا کہلائیں گے؟ سلفی کہلائیں گے۔ سلف گزرے ہوئے لوگ، اس کے بجائے ذرے سے فرق کے ساتھ سلف کہہ دیے۔ سلف گزرے ہوئے وہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں، سلف کہہ دیے گزرے ہوئے وہ لوگ جو اس زمانے کے بدترین لوگ۔ اور آپ کیا ہیں؟ سلفی ہیں، سلفی نہیں ہیں۔ سلفی کہہ دیے تو اس زمانے کے برے لوگوں کی طرف میں منسوب ہو رہا، اور ایک ہے سلفی ہے، شاید
اس کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن لفظ کو ذرا سوچ سمجھ کر استعمال کیجئے. آپ سلفی ہیں، سلفی نہیں ہیں. سلفی کہنا اپنے آپ کو گالی دینا، سلفی کہنا اپنے آپ کی تعریف کرنا. اسی طرح سے خلف من بعد وخلف من بعد ہی خلف کہا اللہ تعالیٰ نے. خلف یہ برے لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور یعنی شہوات کی اتباع کرنے لگے. لیکن بعد میں آنے والے اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ خلف ہوتے ہیں، وہ خلفی ہوتے ہیں، ان کی طرف منسوب ہونے والے. کوئی اپنے آپ کو خلف کہا تو گیا. دیکھیے عربی زبان کتنی میٹھی زبان ہے، کتنی نازک زبان ہے. ذرا سے زبر اور جزم کے فرق کے ساتھ معنی بدل جاتا، الٹا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ سلف، لفظ سلف کو، سلفی کو سوچ سمجھ کے استعمال کیجئے اور منہج کو سمجھ کر منہج پر بات کرنے کی کوشش کیجئے. ان قواعد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر اللہ چاہا تو انشاءاللہ اس سلسلے میں اپنے پاس جتنے قواعد پہنچے ہیں ان تمام قواعد کو جمع کر کے میں کوشش میں ہوں کہ یہ کتاب نکالوں. اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا کہ منہج سلف اور اس کے ضوابط کیا ہیں، اور یہ سبیل نجات ہے، سبیل اتحاد ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس منہج پر آنے سے ہمیں نجات ملتی ہے. اس منہج پر آنے سے پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں. ھذا وصلی اللہ علی نبینا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح راستہ ہمیں بتائے اور قرآن حدیث کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے اور اسی پر ہمیں چلائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کے منہج پر ہمیں باقی رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اسلام اور ایمان کے اوپر قائم رکھے، اور جب کبھی ہماری موت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اور جب کبھی قیامت کی اٹھایا جائے جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے نصیب میں فرمائے، اور جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرمائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس کا ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.